والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صلوات اللهم صل على محمد سامعین محترم، شکر کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کو بڑھا دو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ لئن شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد، تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تھوڑے تھوڑے بولتے بھی رہیے، پہلے بھی یہاں اتفاق ہوا اور نہایت ہی خاموشی سے آپ لوگ سماعت فرماتے ہیں۔ حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں جب آپ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو معطر کریں گے تو آپ کی زبان بھی عبادت میں مشغول ہو جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں اللہ رب العزت اسی سلسلے میں قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، خدا فرماتا تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں۔ ہاں جب کوئی بندہ کہتا نا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو میرے مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد من شکر اللہ سبحانہ واجب علیہ شکر ثانٍ، امیر کائنات فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اس پر واجب ہے کہ وہ پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک مرتبہ جب اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ دوسری مرتبہ اس پر شکر ادا کرنا کیوں واجب ہوا؟ خود مولا فرماتے ہیں اذ وفقہ لشکرہ، اس لیے کہ توفیق شکر بھی تو اسی نے عطا کی۔ اور فرما رہے ہیں یعنی انسان اگر سوچے، ایک دفعہ کہا میرا اللہ میں ذرا شکر ادا کرتا ہوں، اگر غور و فکر کرے تو یہی جو زبان پر شکر کا لفظ آیا یہ کیوں آیا؟ اس کی توفیق کہاں سے ملی؟ کس کی طرف سے ملی؟ تو پھر اس پر اللہ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ پھر اگلا شکر بھی کس کی توفیق ہے؟ وہ بھی اللہ کی۔ پھر اس پہ اس کا شکر ادا کرو، پھر اس سے اگلا شکر بھی کس کی توفیق ہے؟ تبھی تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میری نعمتوں کے شکر کا حق ادا کر۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگ گئے میں جتنی مرتبہ بھی کہوں تب بھی اس کی نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا،
اس لیے کہ جب بھی کہوں گا تو شکر کی توفیق تو اسی نے عطا کی، جو بعد والا شکر ہوگا اس کی توفیق بھی تو اسی نے عطا کی، تو پھر اس پہ اس کا شکر ادا کروں۔ تبھی تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ پر وحی کی۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا میرا مالک حق یہ ہے کہ تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہا یا موسیٰ الآن شکرتنی حیث علمت ان ذالک منی، اے موسیٰ جب تجھے یقین ہو گیا کہ توفیق شکر بھی میری نعمت ہے، گویا تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور فرما رہے ہیں یعنی کہ انسان کو، آپ اور مجھے یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو زبان پر شکر آ رہا ہے اس کی توفیق بھی کون دے رہا ہے؟ یہ بھی اللہ دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے بڑا کام کیا ہے شکر کے موضوع پر، اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے اسی شکر کے بالاخص خصوصی طور پہ علامہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ نے صحیفہ کاملہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اور امام علیہ السلام کی وہ دعا جو شکر کے موضوع میں ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ شکر کے 4 درجے ہیں۔ تو جو فرما رہے ہیں کتنے درجے ہیں؟ 4۔ جیسے ایمان کے کیا ہوتے ہیں درجے، پہلا درجہ، پھر بعد والا درجہ، پھر اس سے بعد والا۔ شکر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن میں خدا کہتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 53 ہے۔ خدا کہہ رہا ہے تم تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے وہ نعمت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ یعنی جس کے پاس جو بھی نعمت ہے اسے عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ بس شکر کے پہلے درجے پر پہنچنے کے لیے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ کس بات پر ایمان ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام تر نعمتیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ نے۔ آئے بیٹھے ہو کام کاج چھوڑ کے کیوں آئے ہو اس جگہ؟ مجلس میں کیوں شریک ہوئے ہو؟ کس لیے؟ کہو گے ہمیں امام حسین سے محبت ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ محبت کہاں سے آپ کو ملی ہے؟ 5واں امام فرماتے ہیں تمہارے دلوں میں جو ہماری محبت ہے یہ تمہارا کوئی ہنر نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں میں ہماری محبت ڈالی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، قاری قرآن کل ایمان، نعرہ حیدری، یا نعرہ سروات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ فرما رہے ہیں یہ محبت بھی یہ کس کی نعمت ہے؟ محبت اہل بیت بھی یہ اللہ نے نعمت عطا کی ہے۔ اگر خدا ہمارے دلوں میں محبت نہ ڈالتا تو ہمیں امام حسین کی مجلس بھی نصیب نہ ہوتی۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ حضرت داؤد سے کہا گیا اسی نعمت کے سلسلے میں، اور حضرت داؤد نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کی۔ حضرت داؤد پر بھی خدا کی طرف سے وحی اتری، کہا اذا عرفت ان النعم منی، اے داؤد جب تجھے یقین ہو گیا کہ ساری کی ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ خدا کہہ رہا ہے داؤد جب تجھے یقین ہو گیا ساری نعمتیں میری طرف سے ہیں، تو خدا نے کہا رضیت، تو میں نے کہا اے داؤد میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جو صاحب مطالعہ تشریف فرما ہو، یہ بڑی منزل ہوتی ہے کسی کے لیے کہ جب خدا کہے کہ میں تجھ سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس شکر کا پہلا درجہ کیا ہے؟ یقین کر لیجئے ساری کی ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ شکر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ خدا جب نعمتیں دے ان نعمتوں کو اپنے اوپر بھی خرچ کرو، اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، لیکن ان نعمتوں کو باعث برتری نہ سمجھو۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بعض دفعہ ایک انسان ذمہ دار ہے، وہ اپنے آپ کو محض اس وجہ سے کہ میں چونکہ ذمہ دار ہوں، وہ غریب پر اپنے آپ کو برتری دیتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے اور وہ دوسرے پر، غریب پر اپنے آپ کو برتری دیتا ہے۔ کھجور کی چٹائی ہے، اللہ کے نبی اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ چارپائی پر اپنا ہاتھ رکھو نا، یہ باندھ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے کرتا ہٹا اور آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشان پڑ گئے۔ ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، کہاں آپ اللہ کے رسول، آپ کی شان، آپ کا مقام، اور آپ ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں؟ کہاں قیصر و کسریٰ جو عام دنیا کے معمولی بادشاہ، اور ان کے پاس بڑے بڑے قالین اور بڑے بڑے محل؟ اے اللہ کے رسول، آپ چٹائی پہ ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے لیے بڑے بڑے محلات ایک طرح کی نعمت ہیں اور چٹائی پہ سونا ایک طرح کی محرومی ہے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا کی قسم، اگر تمام آسائشیں، تمام نعمتیں مسلمانوں کا مقدر بن جائیں تب بھی ان کے لیے باعث فخر نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمتوں سے استفادہ کرو، لیکن ایک دوسرے سے باعث برتری نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی سرزمین مکہ پہ تشریف فرما ہے۔ ایک فرشتہ آ گیا اور آ کے کہا، خدا کہہ رہے اگر چاہے تو یہ سارے صحرا، یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ نبی نے ہاں کرنی تھی اور سب کچھ سونے کا بن جانا تھا۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے سر اٹھایا آسمان کی طرف، کہا پروردگارہ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن میں سیر ہو کے کھاؤں تاکہ تیری حمد کروں، سبحان اللہ، تیرا شکر بجا لاؤں، اگلے دن بھوکا رہوں تاکہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا سکوں۔ کوئی اللہ کے نبی ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے بعض ایام ایسے ہوں کہ ہم خوشحال ہوں، کچھ ایسے ہوں کہ جن میں ہم تنگ دست ہوں۔ اگر خوشحال ہو جائیں تو فرعون نہیں بننا، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تنگ دستی آ جائے، شکوہ نہیں کرنا، پھر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینے ہیں۔ اس لیے شکر کا جو پہلا درجہ ہے، یقین کر لیجئے ساری کی ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ شکر کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ خدا جو نعمتیں دے ان نعمتوں کو خود بھی استعمال کرو، لیکن نعمتوں کو خدا کی خوشنودی کے لیے صرف کرو۔ شکر کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ خدا جو نعمتیں دیتا ہے ان میں غور و فکر بھی کرو۔ حدیث قدسی میں ہے، پتہ کیا ہے، آپ اور میں، ہمارے پاس جس حوالے سے جتنا بھی آ جائے نا، ہم پھر بھی کم سمجھتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایک ذہن میں ہوتا ہے یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، جب وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو خواہشیں ہیں وہ کہیں ختم نہیں ہوتی، رکنے نہیں پا رہی۔ حدیث قدسی میں خدا کہتا ہے، او میرا بندہ، تو کافر کو دیکھ کے شکر نہیں ادا کرتا کہ تجھے کلمہ نصیب ہو گیا؟ کسی منافق کو دیکھ کے تو شکر ادا نہیں کرتا کہ تو صاحب ایمان بن گیا؟ بیمار کو دیکھ کے شکر نہیں ادا کرتا کہ تو صحت مند ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کیا کرو، کس طرح خدا نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب شب ہجرت تھی نا، اور اللہ کے رسول نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے کہا، اللہم صلی علی محمد کہا، یا علی میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ سونا ہے۔ 40 جنگجو ننگی تلواریں لیے ہوئے اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے وہیں باہر محاصرہ ہے۔ مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو، میری جان حاضر ہے۔ یہاں مولا علی نے ایک سجدہ ادا کیا جو بعنوان سجدہ شکر ہے، اور فرمانا اس سجدہ شکر کا پیغام کیا ہے؟
اچھا، اللہ کے رسول وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں. جو میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں 2 طریقے لکھے ہوئے ہیں. ایک طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی بھر تراب اٹھائی، مٹی اٹھائی، اسے اچھال دیا. انشاءاللہ. جو جنگجو 40 کھڑے تھے انہیں اب دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا، انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی اس محاصرے سے نکل گئے. سبحان اللہ. سوچتا ہوں یہ مٹھی بھر تراب پھینکنے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے. ایک بات ذہن میں آتی ہے، انہیں اپنی کثرت پہ اور دولت پہ بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا. کفار و مشرقین کثرت میں تھے، رسول خدا کے پاس تھوڑے لوگ تھے، انہیں بڑا ناز تھا. ہو سکتا مٹھی بھر تراب پھینکنے کی حکمت یہ ہو، انہیں بتانا چاہتے ہوں اپنی طاقت اور کثرت پہ ناز نہ کرو، اپنی دولت پہ ناز نہ کرو. جب تم میں ایک مٹھی بھر تراب کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، جسے سلا کے جا رہا ہوں وہ ابو تراب ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. حسینیت. زندہ باد. یزیدیت. مرد آباد. محمد والے محمد دے دشمن تے لعنت. بے شمار. ایک بار 1.25 لاکھ لعنت دا مغربی دی لوڑ بھی کر تھرے لعنت. بے شمار. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. مولا کائنات نے سجدہ شکر ادا کیا. بڑا خوبصورت پیغام ہے. ماشاءاللہ. علماء نے محنتی کی ہیں، فضائل کے اندر سے فکر کی باتیں نکالی ہیں، سبحان اللہ. اس مقدس ذکر کے اندر سے. یہ مولا سجدہ شکر کیوں ادا کر رہے تھے؟ کہتے گویا امیر کائنات اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے تھے، پروردگارا اگر تو چاہتا مجھے حکم نہ بھی دیتا تو قادر مطلق ہے اور 1000 طریقوں سے اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا. آیتوں کی تلاوت کی ایک طریقہ، مٹھی بھر تراب اٹھا کے پھینکی دوسرا طریقہ. اگر مجھے حکم نہ بھی دیتا تب بھی اپنے نبی کی جان بچا سکتا تھا. مولا سجدہ شکر ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، پروردگارا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے سارے طریقے چھوڑ کے مجھ علی کو نبی کا فدیہ قرار دیا. اس بات پہ علی تیرا شکر ادا کرتا ہے. یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ ہے، ذرا سماعت فرمانا وقت نہیں ہے. ایک اور اس مقدس ذکر کے اندر فکر کی بات ہے. سبحان اللہ. شیطان کی پہلی کوشش ہے آپ اور میں نیک کام کر ہی نہ سکیں، سبحان اللہ. ہمیں سستی میں ڈالتا ہے. اگر کر لیں تو پھر اس کی اگلی کوشش ہے انہیں اجر نہ ملے، اور اجر ضائع ہونے کے لیے ایک اس کے پاس ہتھیار ہے کہ ہم ریاکاری میں چلے جائیں. توجہ فرما رہی ہیں نہیں؟ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، بہت سے ہیں جو موجود ہیں، اور مختلف طرح کے بڑے اچھے اچھے کام لوگ کر کے دنیا سے چلے گئے اور موجود ہیں، کر رہے ہیں. کوئی فرش عزا بچھاتا ہے، کوئی مسجد آباد کرتا ہے، کوئی عزا خانہ آباد کرتا ہے، کوئی مدرسہ آباد کرتا ہے، کوئی یتیم خانہ بناتا ہے، کوئی معاون بن جاتا ہے، کوئی عزاداری مظلوم کربلا کے لیے کوشش کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کار خیر کو چھپاتے ہیں. لوگ تعریفیں کرتے ہیں لیکن وہ خود اپنی زبان سے ذکر. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں انہیں آرام ہی نہیں آتا جب تک وہ اپنی تعریف خود نہ کریں. اور ان کی صورتحال پتہ کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ بیٹھتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ علاقے کی مسجد آباد ہے تو میری وجہ سے، یہ عزا خانہ آباد ہے تو میری وجہ سے، عزاداری ہے تو میری وجہ سے، فلاں دینی کام ہے تو میری وجہ سے. آج سن، امیر المومنین کا سجدہ شکر ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اپنی تعریفیں مت کر. اگر کوئی نیک کام کر چکا ہے سجدہ شکر ادا کر. پروردگارا تو چاہتا میرے علاوہ کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتا تھا، تو نے سب کو چھوڑ کے میرا چناؤ کر لیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو جو فرما رہے ہیں بڑا اہم مسئلہ ہے. نہیں، دعا مانگا کریں، خدا آپ اور مجھے توفیق دے، خدا اپنے دین کے ہم سے کام لے لے. اور اسی سلسلے کو سمجھایا ائمہ اہل بیت نے.
اور بات تمام ہو گئی. شکر کا آخری درجہ سن لیجیے. پوچھا گیا امام معصوم سے، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. یہاں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. آپ ایک سروے کیجئے، جو بھی ملے نا اس سے پوچھئے آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. آپ کو ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا اللہ کا شکر ہے. الفاظ مختلف ہوں گے، کوئی کہے گا مالک کا بڑا احسان ہے، کوئی کہے گا قدرت کا بڑا احسان ہے. الفاظ مختلف ہوں گے، مطلب ایک ہوگا. آپ 6 ماہ یہ سروے کرتے رہیں، 6 ماہ کے بعد رپورٹ لکھیں. آپ لکھیں گے میں اتنے لوگوں سے ملا اور ایک ہی سوال کیا، سب کا جواب تھا کہ اللہ کا شکر ہے. رزلٹ آئے گا 100/100 کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ناشکرہ ہو. پھر قرآن اٹھا لیجئے، قرآن میں لکھا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِ الشَّكُورِ، میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اب آپ کا ذہن پریشان ہو جائے گا. جب پوچھتا ہوں تو ہر کوئی شکر ادا کرتا ہے، قرآن میں دیکھتا ہوں تو خدا کہہ رہا ہے شکر ادا کرنے والے کیا ہیں؟ بہت تھوڑے. مشکل بن گئی نا، جب مشکل بنے تو باب مدینۃ العلم سے علم کی بھیک مانگا کرو. جب یہی مسئلہ امام معصوم کے سامنے رکھا گیا تو میرے امام نے فرمایا شکر نعمت اجتناب المحارم. فرمایا اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو حرام سے بچاؤ. پہلا سروے کیا تھا؟ آپ ایک ایک سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے زندگی گزر رہی ہے. ایک سروے اور بھی کرنا ہے، پوچھنا نہیں ہے کسی سے، دیکھنا ہے لوگ کر کیا رہے ہیں. دیکھیے جوانوں کو تو اکثر کیا ہے، ٹچ موبائل اٹھا کے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا. غور فرما رہے ہیں. کوئی بیٹھے 4 لوگ کہیں پر، کوئی غیبت کر رہے، کوئی کسی کی توہین کر رہے، کوئی ڈش پہ بیٹھا ہے تو فلم دیکھ رہا ہے. پوچھنا کسی سے نہیں ہے، دیکھنا ہے آنکھوں کو کہاں صرف کر رہے ہیں، کانوں کو کہاں صرف کر رہے ہیں، زبان کو کہاں صرف کر رہے ہیں، ہاتھوں کو کہاں صرف کر رہے ہیں. اب دوسرے سروے میں آپ دیکھیں گے اللہ کی اس نعمت کو، آنکھوں کو حرام سے بچانے والے تو بہت تھوڑے ہیں، کانوں کو حرام سے بچانے والے بہت تھوڑے ہیں، زبان کو حرام سے بچانے والے بہت تھوڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ جو کہہ رہا ہے میرا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، وہ کون مراد ہیں؟ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے بغیر صرف نہ کرتے ہوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ. سامعین محترم، کوشش یہ کرنی ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ حرام میں صرف نہ ہوں. زندگی میں نعمت ملے تو شکر ادا کرو، مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرو. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں جو بندہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا قوموں کے لیے وہی نعمت، امام فرماتے ہیں وبال جان بن جاتی ہے. جس نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، اور جس مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس مصیبت کو نعمت میں بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبر اگر سمجھنا ہے تو پھر ان ہستیوں سے یہ سبق لیجئے جن ہستیوں نے صبر و شکر کے وہ مظاہرے پیش کیے جو ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتے. انبیاء کا صبر و شکر، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا صبر و شکر. وہ گھڑی کتنی عجیب تھی جس وقت ہم شکل پیغمبر اپنے بابا کے سامنے آ کے کہہ رہے تھے بابا مجھے اجازت دو. استاد شیخ مطہری نے لکھا ہے مظلوم کربلا وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظْرَ عَائِسٍ، ایک نگاہ اپنے بیٹے کے سر سے لے کر پاؤں تک ڈالی. مایوسانہ نگاہ تھی، آنکھیں برس رہی تھیں. عزاداران امام حسین جب اپنے بیٹے کو رخصت کیا نا، علامہ شیخ اختر عباس صاحب کی کتاب میں لکھا ہے امام حسین نے کہا میرا بیٹا اکبر جا تو رہے ہو نا، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا.
امام حسین کو کس قدر محبت تھی ہم شکل پیغمبر سے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، 1-1.5 منٹ کا مصائب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. لڑتے لڑتے پیاسے تھے، جب پلٹ آئے نا تو آ کے بابا کی خدمت میں کہا، بابا یا بتا العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد ادہدنی. بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا ہے، لوہے کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑا سا پانی مل جائے. امام حسین نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے دہن میں دی. علی اکبر پیچھے ہٹے. یہ تو امتحان الہی تھا، ورنہ وہی بابا ہے جس نے جنت سے بغیر موسم کے میوے منگوا کے دیے تھے. اے عزادارو، جب بھیجا نا اپنے بیٹے کو، اور مظلوم کربلا کو جب شہزادے نے پکارا اور امام پہنچے، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹا ہے، دل چاہتا ہے علی اکبر کو سینے سے لگاؤں، لیکن طاقت نہ تھی. زمین کربلا پہ بیٹھ گئے، اپنے زانوں پر علی اکبر کے سر کو رکھا. محبت نے اتنا مجبور کیا تھا، جھکنا شروع کیا، اتنا جھکے کہ اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار میں رکھا. وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّ ابْنِهِ. رخسار رکھنے کے بعد کہا عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَفَا. میرا علی اکبر، میری دنیا ختم ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.